دوسرے مقام پہ رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کس کے ساتھ؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تقوی اختیار کرو، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو، پھر سچوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ شامل ہونا یہ ایمان کی حفاظت کے لیے لازمی ہے۔ اگر سچوں کے ساتھ نہیں رہو گے، تقوی پر بھی قائم نہیں رہ سکو گے، اپنے ایمان کی حفاظت بھی نہیں کر سکو گے۔ ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے، راست پر قائم رہنے کے لیے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے سچوں کا ساتھ دینا ضروری ہوگا۔ ان کے ساتھ صادقی کا لفظ جو آیا ہے قرآن میں، حق نے فرمایا ولی کے شان میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہاں الصادقین کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، شاعر فرماتا ہے یہ ولی کے شان میں ہے، یعنی اللہ کے برگزیدہ بندے، اولیاء اللہ کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی شیطان تمہارے ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈال پائے گا۔ اگر تم نے اللہ والوں کے، اولیاء اللہ کے دامن سے اپنے ہاتھ کو نکال کے ان سے بے پرواہ ہوئے تو پھر گمراہ ہو جاؤ گے، مرزائیت کی سیلاب میں بہہ جاؤ گے، رافضیت کی سیلاب میں بہہ جاؤ گے، نجدیت کے سیلاب میں بہہ جاؤ گے، چکڑالویت کے سیلاب میں بہہ جاؤ گے، پرویزیت کے سیلاب میں بہہ جاؤ گے، معتزلہ کے سیلاب میں بہہ جاؤ گے، ذکریت کے سیلاب میں بہہ جاؤ گے، اس لیے کہ تمہارا ہاتھ اللہ کے برگزیدہ بندے کے دامن میں نہیں ہے۔ جب تم اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے کے دامن میں مضبوطی کے ساتھ ہاتھ ڈالے رکھو گے، چاہے کتنے فتنے، کتنے سیلاب، فساد پیدا ہو جائیں، تمہارا بال بیکار نہیں کر سکتے۔ سایہ یزداں بود بندہ خدا، مردہ ای عالم و زندہ خدا۔ مولانا روم فرماتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے بندے ہیں ان کے سایہ میں رہو، چونکہ ان کا سایہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا سایہ ہے، اور یہ دنیا سے لا تعلق ہیں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہر وقت زندہ ہیں، یعنی وہاں ان کا تعلق مضبوطی کے ساتھ قائم ہے۔ تو اولیاء اللہ کے ساتھ درس دیتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس و تبریزی نہ شد۔ علم تو حاصل کیا، کلام سمجھنے کی صلاحیت تو حاصل ہوئی، تکلم کا مہارت مل گیا، الفاظ چننے کے ہیرے موتیاں ان کے پاس موجود رہے، لیکن مولائے روم نہ بنے جب تک کسی برگزیدہ بندے کے دامن میں ہاتھ ڈال کر ان کا خادم نہ بنے۔ صد کتابوں صد ورق در نار کن، صد کتابوں صد ورق در نار کن، روئے دل را جانب دلدار کن۔ 100 کتابیں پڑھیں، 100 اوراق آپ نے اوراق گردانی کی، ان سب کو سائیڈ پہ رکھو، اپنے دل کو اللہ والوں کے ساتھ جوڑ کے رکھو، تاکہ اس دل میں اللہ کا عرفان پیدا ہو جائے، خدا کی معرفت پیدا ہو جائے۔ صرف اللہ والوں سے لا تعلق ہو کر اگر کتابوں سے ہی سب کچھ سمجھنا ہے تو پھر یہ نظام خداوندی کے بھی خلاف ہے۔ اللہ نے ہدایت کے نظام میں 2 چیزیں رکھی ہیں، ایک رجال اللہ، دوسری چیز ہے کتاب اللہ۔ ایک ہے رجال اللہ، اللہ کے بندے، اور دوسری ہدایت کی چیز ہے کتاب، اللہ کی کتابیں۔
رب ذوالجلال نے جتنی کتابیں صحیفے نازل کیے ہیں ان تمام کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے اپنے برگزیدہ بندوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا۔ اللہ کی کتاب کو پیغمبر کے ذریعے سمجھا اور پیغمبر کے کہنے کے مطابق اس پہ عمل کیا تو وہ ہدایت پا گئے، اور جنہوں نے اگر پیغمبر کا انکار کر کے صرف کتاب کو اپنے لیے ذریعہ ہدایت سمجھا وہ بھی گمراہ ہو گیا، اور صرف پیغمبر کا مدعی اطاعت بنا اور کتاب اللہ کو پس پشت ڈالا وہ بھی گمراہ بنا۔ ہدایت کے دو طریقے ہیں، یعنی پہلے علم حاصل کرو، علم حاصل کرنے کے بعد پھر اپنے دل میں اللہ رب العالمین کی معرفت پیدا کرنے کے لیے کسی برگزیدہ بندے ولی کامل کی صحبت اختیار کرو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ اللہ کے برگزیدہ بندے اولیاء کاملین اور صالحین جو انبیاء کے بعد اس دنیا میں ہدایت کے ستارے چمکتے ہوئے نور ہیں، اگر ان سے بے پرواہ ہو جاؤ گے ہدایت تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ اس لیے ہدایت پر قائم رہنے کے لیے تمہیں ان کی غلامی کرنا ضروری ہے۔ تاریخ گواہ ہے، جتنے فتنے آئے اور صرف محفوظ وہی رہے جو صالحین کے ساتھ رہے، اولیاء کاملین اور صالحین کی صحبت میں رہے وہی بچے، باقی سب کے سب گمراہ ہو گئے۔ اور جس وقت دجال آئے گا تب بھی وہی لوگ محفوظ ہوں گے جو اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے اولیاء کاملین اور صالحین کے دامن میں ان کا ہاتھ مضبوط ہوگا۔ علم والے، کتابوں والے، بڑے بحث و مباحثہ کرنے والے ان کے کرشمے دیکھ کر ان کے گیت گانے لگ جائیں گے، اور بچے گا وہی جو اولیاء اللہ کی غلامی اور صحبت اختیار